میں آخیا سی بھی آ جڑا مرزا ہے نا اے تے مودی ایکو جہ بندے جے. اے مرزا جڑا ولیاں دے خلاف گلاں کردا ہے، علماء دے خلاف گلاں کردا ہے اور تانوں دین دا باغی بنادا ہے. اے کئی نوجوان موبائلاں تے سن سن کے چبڑ بنے پھر دیو، ایویں بحثاں کر دیو، کدی اے دے نال سنگ پھسا کدی اے دے نال پھسا. میں کہا مرزے تے مودی دے وچ کوئی فرق نہیں. کیوں؟ میں کہ او بھی بغیرت ہے اے بھی بغیرت ہے. او بھی راتی لوک کے حملہ کردا ہے تے اے بھی لوک کے ہی گلاں کردا ہے. تے جویں او سامنے آیا تے چنگی چھترول کیتی ہے. جیڑے دن مرزیا تو ساڈے ہتھی چڑھ گیا تیرا حشر بھی یہی ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی بڑی اسرائیل کی باتیں کرتا ہے. پاکستان تے گل کرنے گیا دی جیب تے سپ بہ جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں سے سمجھنا ہوگا یہ دین کا باغی شخص ہے، کمرے کے اندر باندھا ہوا ہے، یہ کسی کا پالتو ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آج تک کسی بندے نے ایسا کیا ہے کہ اس نے میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور بعد میں کہا ہو کہ میں کلینک بنا لیا تے آؤ میرے کو آپریشن کراؤ. وہ لوکاں کہنا تو ڈاکٹری تے سکھی نہیں، کسی ادارے تے گیا نہیں، اور اوتھے چل کے تو نہ کوئی تجربہ کیتا ہے اور نہ ہی تو اوتھے ہاؤس جاب کیتی ہے اور نہ ہی تینوں کسی ڈگری دیتی ہے. توجہ ہے نا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. فواد چودھری تھلے بہ چھتی کر. سبحان اللہ فرما دیجئے ذرا پیار کے ساتھ. میں کلاس بہن والا بندہ، کوئی بھی اٹھ کے ٹورے پھرے نا تو مینوں تقریر بھول جاندی ہے. موبائل جیب وچ پائے گا، جیب وچ پائیں ذرا. ادھر میری گل سن پتر، تسی ساڈی فوج ہو، ہن تو اسی بڈھے ہوندے جاندے ہولی ہولی، ہن تسی کام کرنا پتر. ہاں اس واسطے گل غور دے نال سنیا کرو. اب جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیا بات کر رہا تھا ذرا بتائیں گے مجھے؟ او پھڑے پہ جی وہ تو گل مک گئی. اگلی گل ٹورو کتنے سی؟ میں سارے مرزے 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 تے ہی کھلوتے نے. میں اصل بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا طریقہ واردات غلط ہے. وہ بھی اسلام دشمن، یہ بھی اسلام دشمن. وہ بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے، یہ بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے. وہ بھی باہر نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. تو جی میں مودی دی لتریشن ہوئی ہے ہوں ہونی یہ بھی ہے، یاد رکھیا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار حضرات بندے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آج تک آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں میڈیکل دیاں کتاباں پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے ادارے ہیں، اس کے لیے پروفیسر ہیں، اس کے لیے ایکسپرٹ ہیں، اس کے لیے تمہیں تجربہ کرنا پڑے گا، سند لینی پڑے گی، پھر چل کے تم یہ ہسپتال کھول کے کسی بندے کو دوائی دے سکتے ہو اور آپریشن کر سکتے ہو. میں نے کہا جب جان کا مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے تو اتنا لمبا چڑا پروسیجر ہے، اور جب قرآن کا مسئلہ آ جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے کہیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا اور مجھے سمجھ آ گیا ہے؟ قرآن مجید وہ ہے، سنیے ذرا، اللہ نے جب اپنے نبی کو عطا کیا نا تو صرف یہ نہیں کہ قرآن عطا کر دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن. اے محبوب قرآن وہ ہے جو رحمان نے تمہیں سکھا دیا ہے. اللہ نے قرآن صرف عطا نہیں کیا بلکہ اپنے نبی کو قرآن سکھایا بھی ہے. تو یہ قرآن جب نبی سیکھ کر آگے سکھاتے ہیں تو مرزیا تم ہی کسی کو سکھ لا، کمرے تینوں بن چھڑیا تو بہ کے ہمیں پونکی جاننا ہے. اے کسی کو سکھ تینوں پتہ لگے قرآن کہندا کی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ورنہ یقین کیجئے یہ فتنہ پرور لوگ تو شروع سے رہے ہیں. ادھر دیکھیے میری طرح، میں آپ کو مسلم شریف ایک حدیث سناؤں. یہ کئیوں کو بڑا شوق ہوتا نہیں جی لے قرآن اللہ نے دیتا ہے تو سارے نو پڑھنا چاہیے ہے. تو میں کیا کار تلاوت سمجھ کے بیان کرنے کی اجازت اسے ہے جو مکمل دین سمجھے گا. جس نے مکمل دین نہیں سمجھا وہ کیسے آگے بیان کر سکتا ہے؟ ویسے تلاوت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اس سے محبت بھی کر، تلاوت بھی کر، روزانہ کر. اور اگر سمجھنا ہے تو آپ کو عالم بننا ہوگا اور کسی سنجیدہ بندے کے پاس پڑھو گے تو پھر آپ سمجھ سکو گے. ورنہ قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ تو جب یہ نبی قرآن پڑھ رہے اور نبی پاک نے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال صحابہ کرام کو سکھایا. اور سننا، حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جس راستے پر چل پڑے میرا عمر، شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ حضرت عمر نے 12 سالوں میں، کتنے سالوں میں؟ سورہ بقرہ نبی پاک سے پڑھی تھی. میں نے پتا سی تسی اینجی سبحان اللہ کہہ نہیں ہے. 12 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام سے حضرت فاروق اعظم نے سورہ بقرہ سیکھی ہے. حضرت فاروق اعظم ورگا بندہ ہوئے کہ نبی پاک ورگا استاد ہوئے
12 سال چاہیے پھر وہ آگے سمجھاتے ہیں. تے مرزا جنوں کمرے چ بنیا جائے تو استاد ہی کوئی نہیں, کیسے یہ بیان کر سکتا ہے؟ تو ہمیں پہلے حقائق سمجھنے ہوں گے. اور پھر اگلی ایک فرق بھی یہ ہے نا, ہمارا سارا دین عربی میں ہے, قرآن بھی حدیث بھی, اور اے اردو دے ترجمے پڑھ کے چوڑا ماردا پھردا ہے. تینوں تو پتہ ہی نہیں ہے احادیث کا حکم کیا ہے, قرآن کی آیات کا شان نزول کیا ہے, کس آیت کو کہاں بیان کرنا ہے کہاں نہیں بیان کرنا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مارتے ہیں ڈنڈی. آؤ مسلم شریف میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. یہ بڑا پرانا مسئلہ رہا ہے. کئی کہتے ہیں قرآن آپ پہ پڑھ کے سمجھو, ایک کو ضروری ہے کسی کو سمجھنا. میں نے کہا جی ہاں ضروری ہے. اور سنن دارمی شریف پڑھنا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا, اور بعد نے کہا حضرت مولا علی شیر خدا تھے, بعد حضرت جابر کا نام لیا. ایک بندہ آیا, انہیں کہا حضرت اجازت ہوئے تو میں قرآن مجید آیت ایک پڑھ کے تو تانوں دا ترجمہ کر کے سناواں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, ہم تم سے نہیں سننا چاہتے. اب اتنے مجمع جو بیٹھا ہوتا ہے نا, کئیاں دے دماغ ہوندے نے چھوٹے, کہندے لے کیڑی گل ہے, انہیں قرآن ہی پڑھنا سی کہتے ہو نا. تو صحابہ نے کہا نہیں بھی آپ نہیں سنا, بیٹھ جا تھلے. دوبارہ پھر اس نے کہا جی میں قرآن پڑھ کے اس کی کوئی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ, یہ سنن دارمی میں روایت موجود ہے. صحابہ کرام نے نہیں سنا قرآن. اب جب وہ جانے لگے نا تو انہوں نے آپ نے پڑھن دیتا, انہوں بولن دا موقع ہی نہیں دیتا. ہم نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک بندے نے سوال کر دیا کہ وہ تو کہتا تھا میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے, تسی قرآن سونی لیں دے. آپ نے فرمایا تیرے دماغ میں یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے تو ہمیں کوئی سمجھائے گا, لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. قرآن پڑھ کے جب مطلب غلط بیان کرے گا تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا, تمہارا نظریہ خراب ہو جائے گا. جبکہ قرآن مجید پڑھ کر غلط مطلب بیان کرنے سے فتنہ ہوتا ہے, صحیح مطلب بیان کرنے سے بندہ با ادب مسلمان بن جاتا ہے. اصل مطلب قرآن پڑھنے کا نہیں ہے, اصل مطلب ہے قرآن پڑھ کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. اور اسی واسطے آج لوگ یہ بد نصیب بنے ہوئے ہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت یزید الفقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک آپ پڑھیں گے نا مسلم شریف, اس مراد او یزید نہیں جڑا امام حسین نال لڑیا سی. تہاڈی مہربانی کی وہ نہ سمجھی بیٹھے ہوئے آجے, سمجھ آ رہی ہے؟ یزید الفقیر یہ ان کا قصہ یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں, آپ قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں. ایک آپ نے نا ایک مسئلہ بیان کیا, توجہ رہے میری طرف. آپ نے مسئلہ یہ بیان کیا قیامت والے دن نبی پاک کی شفاعت سے بلا حساب لوگ جنت میں جائیں گے اور تعداد ہوگی 70,000. یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا. اب جب یہ مسئلہ بیان کیا تو بیچ میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھئی بات یہ ہے, اے تسی مسئلہ غلط بیان کر دے پے ہو. نبی پاک دی شان سن کے نا اے لوکاں نو آج تکلیف نہیں ہوندی, ہے بڑی پرانی ہوندی رہی ہے. تو اس نے کہا جی تسی مسئلہ غلط بیان کر دے پے ہو. آپ نے کہا کیسے مسئلہ غلط بیان ہوا؟ اس نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پل صراط پر سے ہر بندہ نہیں گزرے گا تو وہ آگے جا ہی نہیں سکتا, ہم نے فیصلہ کر دیا. تسی کہندے ہو بلا حساب جنت دے وچ جانا ہے, قرآن کہندا سارے نے پل صراط تو گزر کے حساب دے کے جانا ہے. اب صحابی حدیث پڑھ رہا ہے اور سامنے والا بندہ جنہیں کسی کو سمجھا نہیں وہ قرآن پڑھتا بیٹھا ہے. ٹکراؤ پیدا ہو گیا نا. ہن دسو ایتھے لوگ کہتے ہیں یارو قرآن پڑھتا پیا ہے, ایت پڑھتا پیا, حدیث دا نمبر دسن ڈیا ہے. گل یہ نہیں کہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا نمبر ہے, گل یہ ہے انہیں سمجھیا ہی نہیں, انہیں سمجھیا. اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا, آپ نے قرآن مجید بند کر کے نا اس کی طرف توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا ہے قرآن دی آہی تینوں ایک آیت آندی ہے یا قرآن ہور بھی کتوں پڑھے ہی. اب سنو یہ اصل مفہوم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا چوری پکڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی میں جڑا قرآن پڑھیا قرآن ہی پڑھیا ہے. وہ آپ نے فرمایا دیکھو ساڈے سامنے نبی نے قرآن پڑھیا ہے تے اسی نبی کو سکھیا ہے, تے جے میں تینوں کو گل سناواں تے سمجھ جائے گا. انہیں آ کے دسو جی. آپ نے فرمایا 15ویں سپارے چ اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. تو آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے مقام محمود کیا ہے؟ کہندا نہیں مینوں تو نہیں پتا. تے فرمایا میں اے مقام محمود ہی تو دسی جانا. جیڑی گل دا تینوں نہیں پتا, تو کسی کو بیٹھا ہی نہیں, پڑھیا ہی نہیں, سنیا ہی نہیں. سیدھا ہو کے بھائی میرا پتر
جب پڑھے ہی نہیں تو تجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا ہم نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ یہ مقام محمود کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے قیامت والے دن جہاں میں سجدہ کروں گا، میں سر تب اٹھاؤں گا جب میری امت کی شفاعت ہو جائے گی۔ انہیں آ کہ تو قرآن دی آیت پڑھی جانا، تو میں بھی تو قرآن ہی پڑھیا ہے، لیکن تو نے اپنی طرف سے سمجھا ہے، میں وہ سمجھا رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ تو قرآن مجید یا حدیث پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، اس کو ویسے سمجھنا جیسے نبی پاک نے سمجھایا ہے، صحابہ نے سمجھایا ہے، اہل بیت نے سمجھایا ہے، اس طرح سمجھانا یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ مرزا جیلمی کا قصور یہ ہے قرآن اور حدیث پڑھتا ہے لیکن اپنی سمجھ میں جو آتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے، جبکہ اپنی سمجھ سے بیان کرنے والا یہ جاہل ہوتا ہے، یہ اصل فتنہ پرور ہوتا ہے، یہ تفرقہ باز ہوتا ہے، اور جو قرآن و حدیث کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق بیان کرے وہ اصل امت کو ہر قسم کے جھگڑے سے نکال کر نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک حدیث سنا کے مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وفی روایت لا تتخذوا قبری عیدا۔ غور سے سنیے گا ذرا سارے حضرات جو موبائلوں میں لگے ہوئے نا، ذرا 2 منٹ مجھے دے دیں، آپ کو بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو کبھی عیدگاہ نہ بنانا۔ کیا کہا ہے میرے نبی نے؟ میری قبر کو کبھی عیدگاہ۔ اب یہ نبی پاک کی حدیث ہے، مرزا جیلمی اور اس کے جتنے چمچے ہیں وہ سارے پتہ کیا کہتے ہیں، اے دیکھو جی نبی پاک نے تو فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا، عیدگاہ چودہ رش، تے نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے رش نہیں لاؤنا، تے تسی ایویں مدینے جاندے ہو، تے سانو ساد لو مدینے، تے جناب ایتھے تسی دعاواں کراؤندے ہو۔ اب حدیث پاک کا مطلب غلط بیان ہو رہا ہے حدیث صحاح ستہ میں ہے، گل بھی ٹھیک ہے، حدیث کا نمبر بھی ٹھیک ہے، کتاب بھی ٹھیک ہے، پر یہ جو مفہوم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے رش نہیں لاؤنا، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر یہاں کیا مفہوم ہے؟ میں کہا پہلے مینوں یہ دسو بھی اگر نبی پاک دے روزے تے نہیں جانا، اوتھے رش نہیں لاؤنا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ہی واجب ہو جائے گی؟ پہلو مینوں یہ بھی دسنا، یہ تو مینوں نہیں پتا سی، میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا، یہ تو اصل مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ جاہل کے بچے مرزے، ایک تم نے حدیث پڑھی اور اس کا غلط مفہوم بیان کر کے اس امت کو نبی پاک کے در سے دور کرتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلکہ سنیے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا ہے، فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے اور دھیان کے ساتھ سنیے، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ مدینے میں مجھے ملنے نہیں آیا، یعنی میرے روزے پر نہیں آیا، فرمایا وہ بے وفا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یار، نبی پاک تو کہہ رہے ہیں کہ حج کر کے بھی سیدھا گھر نہ جائیں، پہلے ساڈے کو لائیں، تو کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا، تے راش نہ لانا، اے ہن تیری گل مننا یا حضور دی مننا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ چلو ابھی بھی نہیں آئی تو ایک حدیث اور بیان کر دوں۔ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس بندے سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے، فرمایا وہ کہیں اور نہ مرے، مدینے میں مر جائے۔ اس کا ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے یا تو وہ مدینے میں اپنی رہائش رکھ لے کہ موت آوے تو اتھے آوے، یا پھر فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، جب بوڑھا ہوتا ہے، پتہ ہوں اگے مرنا ہی ہے نا، تو فرمایا پھر مدینے میں چلا جائے تاکہ موت ہی وہاں پر آ جائے۔ اب جزاک اللہ، اب یہ جو مرزا جیلمی ہے یہ کہندا ہے تسی اوتے رش نہیں لانا، نبی پاک فرماؤندے نے زندہ تے زندہ، مرنا بھی ہوئے تو مدینے آ جائے۔ نبی پاک تے یعنی اگر میں یوں کہوں کہ زندہ تے جانا ہی جانا ہے، نبی کہتے ہیں مار کے بھی ایتھے ہی آیا جے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب میں حدیثیں دیکھوں یا جو مرزا یہ مفہوم بیان کر رہا ہے یہ دیکھو، آپ کہیں گالتے کا تاری صاحب تو ٹھیک ہے، میں کہ اگر ٹھیک ہے نا تو یہی فرق ہے ہم میں اور مرزے میں، کہ وہ جب بیان کرتا ہے تو جاہل ہے
اس نے کوئی اور حدیثیں پڑھی نہیں, اس کا کوئی استاد نہیں, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو منہ میں آتا ہے کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے. اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم پوری 1400 سالہ امت کی تاریخ اور احادیث پڑھ کے پھر بتاتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا ہے. اب آئیے پھر فقیر آپ کی خدمت میں عرض کرے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اجازت ہو تو سمجھاؤں آپ حضرات کو. نبی پاک نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. توجہ تو کرو نا یار. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. جناب محترم پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب کی بلا تشریف لائے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آؤ نا حضور, پلیز پلیز پلیز. بسم اللہ. آ گئی. بسم اللہ. آ گئی کرسی. آ گئی آ گئی. رکھو تھلے بوت. ہلو رکھو تھلے. آ گئی کرسی پتر رکھو. بہت شکریہ حضرت شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سارے حضرات ذرا تشریف رکھیں گے جی. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. آ جائیں پتر. ایتھے آویں نا. ایتھے آ ایتھے آ ایتھے آ نال. آ جا آ جا آ جا. شاباش. پچھوے کا کے اللہ ناراض نہ ہونا. یہ مہمان ساتھ ہے نا شاہ صاحب کے. چلو میں کیا اللہ برکت عطا فرمائے. تے جڑے ہن کھلوتے ہو سجے کھبے اپنی گل بات کرتے پے ہو, چپ کرو گے تاکہ میں اگلی گل شروع کراں آپ دے نال. سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. حضرت شاہ صاحب اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے. یہ ہمارے درینہ دوست ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. اور مسلک کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں, آپ خود بھی خوبصورت ادارہ چلا رہے ہیں, باقی آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی, اور یہاں تک کہ بچیوں کا کھانا آج تک شاہ صاحب کے گھر والی خود بنا رہی ہے. مجھے حضرت شاہ صاحب نے بتایا, میں بڑا حیران ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں. یہ انہی کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے کربلا میں دین بچایا تھا. اور یہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, ان کو دینی کام یہ سارا دیکھیں. یہ لوگ دین بچا بھی رہے ہیں, پھیلا بھی رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا. اور ان کی دعائیں اور شفقتیں ہیں کہ جو حصہ ہمارا ہے ہم بھی اس دین پھیلانے میں اپنا حصہ داخل کر رہے ہیں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان بچ جائے, آپ کا عقیدہ بچ جائے, آپ بے ادبی سے بچ جائیں اور آپ ادب والے راستے پر آ جائیں. جی آپ بیٹھ جائیں پتر, بہ جانا. ہو پچھلے کنی کواری تمہیں کہنا پوے بھی بہ جاؤ یار, سارے بزرگوں تنگ کر دیو. اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے, میں ذرا بات کو نا دوبارہ لنک کر لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف ہے میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. اب یہ مرزا اینڈ کمپنی اور اس کے جتنے چمچے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ دا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا تسی میرے روزے دے راش نہیں لاؤنا, تسی نہیں اوتھے آنا. وہ جاہلا, اگر نبی کو ہی نہیں جانا تو پھر اسی جانا کتھے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ بتاؤ. اور دوسری بات, 3 حدیثیں میں نے سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت واجب ہو جائے گی. جانا ہے تو تا ہی ہونا ہے. فرمایا جس نے حج کیا اور اس نے مدینے میں مجھے ملنے نہیں آئے وہ بے وفا ہے. فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندہ کرتا ہے, تے 40 لاکھ چو 20 لاکھ نہ جاوے, 20 لاکھ بھی جاوے تے میرا پتر راستے پھر مدینے لگ گیا نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگلی بات, نبی پاک نے فرمایا اوے زندہ تو زندہ, مرنا بھی مدینے میں. یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ مرزا غلط بیانی کر رہا ہے, یہ جاہل ہے, یہ احمق ہے, یہ کمینہ ہے, یہ پرلے درجے کا خنزیر ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس نے نہ دین پڑھا, نہ ایدہ پیو, نہ ایدی ماں, پتہ نہیں لا وارث بچہ کدھروں آیا. اور یہ کفر کا پودا ہے, اسلام کا پودا نہیں ہے. اس کی زبان مسلمانوں والی نہیں ہے, اور ایدی شکل تو ویسے ہی بڑے مرزے نہ رل دی ہے. تو کہندا میں تواڈے بابیاں نو انج کر دیتا تے انج. میں کہا ساڈے بابیاں نے وڈا مرزا تیرا نہیں سی چلن دیتا, تو تے شے ہی کوئی نہیں ساڈے سامنے. تیرے ورگیاں جھوٹاں سی بڑیاں ویکھیاں. یہ پہلا اس کے لیے پیغام ہے. دوسری بات یہ ہے اس حدیث کا اب مطلب کیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. اب اس کا مفہوم سنیے گا ذرا.
اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر تے رش نہیں لاؤنا. بیٹے بیٹھیں گے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر تے رش نہیں لاؤنا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم عیدگاہ میں جاتے ہو 2 مرتبہ, ایک چھوٹی عید تے ایک بڑی عید تے, اور اس کے بعد عیدگاہ خالی رہتی ہے, پھر تم نہیں جاتے. تے فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنا لیا جے بے صرف 2 باری جا کے باقی میری قبر خالی رہے. میری قبر تے ہر ویلے آیا جے. جزاک اللہ. بات سمجھ آئی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب دیکھو اگر آپ کو سمجھ آئی تو کئیوں کے چہرے پر یکدم میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے کہ اچھا یار اے مطلب ہے. میں نے کہا یہی یہ جو مرزا ہے نا, مرزا یہ لا وارث بچہ ہے, کفر کا پودا ہے, جاہل ہے, پرلے درجے کا کمینہ اور بدتمیز بندہ ہے. ایتھے بھی کوئی مرزے دا منن والا بیٹھا تے بدتمیز ہوئے گا, جاہل ہوئے گا, نہ اودی پنڈ دے مولوی نہ بنے گی اور نہ ہی ماں پیو نہ بنے گی, تے محفل دے وچ بہ کے بھی نہ کمینہ بن کے ہی بہے گا. لکھ لے میری بات, انسان دا بچہ بن کے نہیں بہے گا. چونکہ اس کو بے ادبی سکھائی گئی ہے, اس کو دین کے خلاف بغاوت سکھائی گئی ہے. جو انہیں سکھیا انہیں وہی سکھاؤنا ہے نا. جیسا وہ کمینہ ہے ویسے اس کے ماننے والے کمینے ہیں. جبکہ حدیث کا مطلب یہ تھا. ہن دیکھو کنا اپوزٹ ترجمہ ہو رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا, تو کہیں گا عیدگاہ جو رش ہوندا تسی رش نہیں لاؤنا. میں کیا رش والیاں دے اب بچیا. میں بڑی پردے میں بات کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ با پردہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ورنہ جویں میرے کو لفظ نے نا یہ تو مسا بند کر کے رکھ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں اس کو یہی کہتا ہوں اب بازاری بچیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر رش نہیں لگانا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک نے فرمایا تم عیدگاہ میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو, بعد میں نہیں جاتے, عیدگاہ خالی رہتی ہے, میری قبر کو خالی نہ چھوڑنا. اس کا یہ مطلب ہے. اور ملا علی قاری نے, حضرت شاہ صاحب کی بلا شاہ جی, ملا علی قاری نے جڑا مطلب یہ بیان کیتا وہ اس تو بھی تکڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ فرمایا تہاڈیاں عیدگاہ تے جان دیاں نے 2 عیداں, ایک عید ہے چھوٹی تے ایک ہے بڑی. اس تو بعد تہاڈی عید کوئی نہیں تو تسی عیدگاہ جاندے بھی نہیں. فرمایا میرے روزے تے جدوں بھی آؤ گے تہاڈی عید ہی ہو جائے گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. توجہ ہے, بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس واسطے یہ بک بکن. اچھا ادھر دیکھیے, یہ جو مرزا جہلمی ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, یہ کہتا ہے کہ سپیکراں چ اذان نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے جی؟ کسی نے پوچھا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ صحافی بھی منہ چوک کے چھوٹ پیندے نے چوڑ, انہوں نے پتا ہے نے چوڑا ماریاں ساڈا کلپ وائرل ہو جانا ہے. بے غیرتی والے کماں پاسے جاندے ہو, کدی کوئی چج دا کام بھی کر لیا کرو نا. جہاں کلپ وائرل نہیں ہوندا کہ نا میں تو بیٹھا ہی اتنے آ کے میرے کو آ کے وائرل ہو جاؤ. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. کئی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں, سر سے دوپٹے اتار دیے, کپڑے چھوٹے کر لیے, ٹک ٹاکاں تے آ کے انہوں نے شرم و حیا کی چادر اتاری نا تو وائرل ہو گئیاں. تو میں